اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خارن، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خارن آج کا ہمارا درس توضیح الوسائل، جس میں آج ہم نے پڑھنا ہے تیسرے گروہ کی میراث۔ ٹھیک ہے، ہم نے 2 گروہ پڑھے تھے پہلے، اور تیسرا گروہ آج پڑھنا آخری گروہ ہے۔ پہلا گروہ ہم نے کہا اس کے اپنی اولاد ہے، اس کے ماں باپ ہیں۔ دوسرے گروہ میں اس کے اپنے بہن بھائی ہیں، اور اگر بہن بھائی موجود نہیں ہیں تو پھر ان کے بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے ماں باپ، بہن بھائی اگر اس کے موجود ہیں تو وہ اس کی وراثت کا حصہ پاتے ہیں۔ تیسرا گروہ آج ہم پڑھیں گے کہ جس میں اس کی چچا پھوپھی خالہ، یعنی اگر اس کے پہلے والا گروہ نہیں ہے تو دوسرے والا گروہ، اگر دوسرے والا گروہ پہلا اور دوسرا دونوں نہیں ہے تو پھر تیسرا گروہ جو ہے وہ میراث پاتا ہے۔ میراث پانے والے کی تیسرے گروہ میں چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد ہے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، اگر پہلے اور دوسرے گروہ میں سے کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر تیسرے کی ترکیب آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تو پھر ہم تیسرے تک آئے۔ اگر متوفی کا وارث فقط ایک چچا یا ایک پھوپھی ہو، یعنی یا تو پھر اس کا صرف اور صرف ایک چچا ہے یا پھر اس کا صرف اور صرف ایک پھوپھی ہے، خواہ وہ سگا ہو، یعنی وہ اس کا اپنا متوفی ایک ماں باپ کی اولاد میں سے ہو، یا وہ پدری ہے یا وہ مادری ہے، سارا مال اسے ہی ملتا ہے اگر وہ ہے یہ ایک ہی چچا یا ایک ہی پھوپھو۔ اگر چند پھوپھیاں ہوں، یعنی نہیں اس کے 3 پھوپھیاں ہیں، 4 چچا ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے، تو سب سگے یا سب پدری ہوں، ان کے درمیان مال برابر تقسیم ہوگا۔ اور اگر چچا اور پھوپھی دونوں ہو اور سب سگے ہو یا سب پدری ہو تو زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ چچا کے درمیان مال برابر تقسیم ہوگا، اور اگر چچا اور پھوپھی دونوں ہوں اور سگا، یعنی ان کا اگر وہ اس کے اپنے پدری اور مادری بھائی جو ہیں وہ موجود ہے اور سب سگے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے درمیان مال جو ہے، پدری ہیں تو سب کے درمیان مال جو ہے برابر تقسیم ہوگا۔ اور اگر وہ مادری ہیں تو پھر اقوا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تاکید اسی چیز میں ملتی ہے کہ اس کی چچا جو ہے وہ دگنا حصہ ملے گا۔ مثلا اگر 2 چچا اور ایک پھوپھی متوفی کے وارث ہوں تو مال 5 حصوں میں تقسیم کیجیے، میں سے ایک حصہ پھوپھی کو ملتے ہیں، باقی مانا 4 حصوں کو دونوں آپس میں چچا جو ہے وہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ اگر متوفی کے وارث چچا اور پھوپھی ہوں اور ان میں سے کچھ پدری ہوں، کچھ مادری ہوں، کچھ سگے ہوں، تو پدری چچوں اور پھوپھیوں کو ترکہ نہیں ملتا۔ اقوا یہ ہے کہ متوفی کا ایک مادری چچا یا ایک مادری پھوپھی ہو تو مال کے 6 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک حصہ مادری چچا پھوپھی کو دیا جائے گا، باقی حصے جو ہے وہ سگے چچے پھوپھیوں کو ملتے ہیں۔ اور بالفرض اگر سگے چچا اور پھوپھیاں نہ ہوں تو وہ پدری چچا اور پھوپھیوں کو ملتی ہے۔ اور اگر متوفی کے مادری چچا اور پھوپھیاں بھی ہوں تو مال کے 3 حصے ہوتے ہیں، جن میں سے 2 حصے سگے چاچوں اور پھوپھیوں کو اور ایک حصہ جو ہے وہ پھوپھیوں کو ملتے ہیں۔ 2 حصے سگے چاچے اور پھوپھوں کو ملتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی سگے چچا اور پھوپھیاں نہ ہوں تو پدری چچا اور پھوپھوں کو ترکہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کے اپنے سگے نہیں ہیں تو پھر پدری کی باری آتی ہے، اور اسی طرح اور ایک حصہ مادری چچا جو پھوپھی کو ملے گا۔ اور اگر پدری اور مادری دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مادری والے کو ایک حصہ ملے گا جو آپس میں تقسیم کریں گے، اور جو پدری ہیں ان کو 2 حصے دیے جائیں گے، وہ اس کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ اگر متوفی کے وارث ان کے ماں باپ کے چچا، پھوپھیاں، ماموں اور خالائیں اور ان کے ماں کے چچا، پھوپھیاں، خالائیں ہو تو مال کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک حصہ متوفی کی ماں کے چچوں اور پھوپھیاں اور ماموں اور خالوں کو بطور میراث ملے گا۔ اور مشہور قول کے مطابق، یعنی زیادہ ایک قول جو ملتا ہے، مشہور ہے، اس کی بنا پر مال ان کے درمیان برابر تقسیم ہو کر دیا جائے گا، لیکن احتیاط کی صورت میں مصالحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے رضامند ہو جائیں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں، اور باقی 2 حصوں کے 3 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ متوفی کے باپ کے ماموں اور خالائیں، یعنی ننیحالی رشتے اسی کے فقہ کے مطابق آپس میں برابر بانٹ دیتے ہیں، اور باقی 2 حصے جو اسی کے فقہ کے مطابق متوفی کے باپ کے چچا اور پھوپھیوں یعنی دودیحالی رشتے ہیں تو پھر ان کو ملتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس ٹاپک ہے، وہ ہے شوہر اور بیوی کی میراث، یعنی اگر شوہر مرتا ہے تو اس کی بیوی کو کتنا حصہ ملتا ہے، اور بیوی مرتی ہے تو اس کے شوہر کو آدھا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی عورت بے اولاد مر جائے تو اس کے سارے مال کا نصف حصہ جو ہے وہ اس کے شوہر کو، باقی مال دوسرے ورثاء کو ملتا ہے۔ اور اگر عورت کو پہلے شوہر سے یا کسی اور شوہر سے اولاد ہو تو سارے مال کا 1/4 حصہ شوہر کو اور باقی ماندہ دوسرے ورثاء کو ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کی مال کا 1/4 حصہ اس کی بیوی کو
بیوی مر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا جب اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا نہیں ہے، تو پھر وہ اس کا آدھا حصہ ملے گا بیوی کا اس کے مرد کو. لیکن جو خاتون اگر مرتی ہے، یعنی شوہر مرتا ہے تو خاتون کو اس کا حصہ جو دیتا ہے وہ صرف چوتھائی حصہ ہوتا ہے اور باقی اس کے ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے. اگر اس آدمی کو اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے اولاد ہو تو مال کا 8واں حصہ بیوی کو اور باقی دوسرے ورثہ کو ملتا ہے. اور گھر کی زمین، باغ، کھیت اور دوسری زمینوں میں سے عورت نہ تو خود زمین میں بطور میراث حاصل کرتی ہے اور نہ ہی اس کی قیمت میں کوئی ترکہ پاتی ہے. نیز وہ گھر کی فضا میں جن چیزوں مثلا عمارت درختوں سے ترکہ نہیں پاتی، لیکن ان کی قیمت کوئی صورت میں ترکہ پاتی ہے. جو درخت، کھیت اور عمارتیں باغ کی زمین، مزروعہ زمین اور دوسری زمینوں میں ہوں ان کا بھی یہی حکم ہے. یعنی وہ جو زمین ہے دراصل زمین کا جو ہے اس میں اس عورت کو میراث نہیں ملتی. ہاں اس زمین کے بدلے میں جو ملنے والا پیسہ ہوتا ہے وہ عورت استعمال کرتی ہے، وہ اس کو ملتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے عورت کو صرف 8واں حصہ دیا جاتا ہے، باقی سارے کا سارا کیا ہے اس کی ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے. اگر عورت کو اس طرح کی اطلاع دی جائے کہ جس کا ذکر طلاق کے احکام میں کیا جائے گا، وہ عدت کے دوران مر جائے تو شوہر اسی طرح پاتا ہے، اور اسی طرح کا شوہر اسی عدت کے دوران معاف ہو جائے تو بیوی اسی طرح پاتی ہے. لیکن عدت گزرنے کے بعد یا بائن طلاق کی عدت کے دوران میں ان سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس سے ترکہ نہیں پاتا، کیونکہ ہم نے کہا تھا طلاق بائن جو ہے اس میں دوبارہ رجوع نہیں ہوتا، دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو پھر اب جو پہلے والا نکاح رجوع والا ہے اس میں اگر اس نے کسی کو طلاق دے دی ہے اور اس طلاق کے دوران بھی وہ کیا ہے مر گیا ہے، ان میں سے کوئی ایک جو مرتا ہے وہ اس کے حصے میں ترکہ پاتا ہے. ہاں اگر وہ عدت ختم ہونے سے پہلے اس میں عدت ختم ہونے کے بعد اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر وہ اس میں سے کوئی بھی ترکہ جو ہے وہ نہیں پاتے. شوہر نے جس مرض میں عورت کو طلاق دی ہو اس مرض کے دوران اس مرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ مر گیا ہے، لہٰذا اگر وہ اس مرض سے شفا یاب ہو جائے اور کسی اور وجہ سے مر جائے تو عورت اس سے میراث نہیں پاتی. الحمدللہ رب العالمین.